إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال عز وجل في مقام آخر قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه. ہر طرح کی حمد و ثنا رب ذوالجلال کے لیے ہے جس نے ہم سب کو کسی کو بحیثیت داعی کسی کو بحیثیت مدعو آج کی اس بابرکت مجلس میں شرکت کا موقع عطا فرمایا. اس پر ہم اللہ کا جس قدر بھی شکر ادا کریں وہ کم ہے. بس گزارش یہ ہے میں اپنے نفس کو بھی نصیحت کرتا ہوں اور تمام ہمارے حاضرین اور حاضرات کو بھی کہ جو باتیں ہم کہیں یا جو باتیں ہم سنیں ان پر اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق بخشے. باتیں بہت ہوتی ہیں اور 4 کلاسیں اللہ نے مہینے میں 4 یا 5 وہ اسی لیے ہماری رہنمائی کے لیے اور دینی تربیت کے لیے اور جب کبھی انسان کے عمل میں کوتاہی تساہلی تغافلی اور اس کے دل میں اسلام کے تئیں زنگ اور مورچہ لگ جائے تو اس سے صفائی اور ستھرائی اور دھلائی کے لیے اللہ نے یہ جمعہ کے خطبوں کا انتظام فرمایا اور اسے واجب قرار دے دیا. اگر انہی کو ہم غور سے سن لیں اور جس کو سننے کا معنی یہ ہے کہ ہم اسے دل سے سنیں اور صرف جمعہ ہی نہیں بلکہ اس طرح کے جتنے بھی مجالس منعقد کی جاتی ہیں یا اللہ اس کے رسول کے پیغام کو جہاں بھی عام کیا جاتا ہے انہیں دل سے سننے کا قصد اور ارادہ رکھیں اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں اور اللہ سے اس پر عمل کی توفیق بھی مانگیں. اللہ ہم سب کو اس کی توفیق بخشے. میں بات اس وجہ سے کہہ رہا ہوں یہ مشہور بات آپ لوگ شاید یاد ہو جانتے بھی ہوں پڑھے بھی ہوں گے سنے بھی ہوں گے کہ صحابیات کو
سورہ قاف جمعہ کی نماز میں سنتے سنتے انہیں یاد ہو گیا تھا. جمعہ کی نماز میں سنتے سنتے سورہ قاف صحابیات کو یاد ہو گیا تھا. آج ہم میں سے جس کی جتنی بھی عمر ہو، الحمدللہ ہر مسجد میں ان سب چیزوں کا اہتمام ہے. خطبہ جمعہ بچپن سے بچے سے حاضر ہوتے رہتے ہیں، اور کچھ ایسے بھی ہیں جو اس وقت بڑھاپے کی دہلیز پر ہوں گے. ہر خطیب قرآن کریم کی وہ 3 آیتیں جو خطبہ مسنونہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا کرتے تھے، اور اسی طریقے سے وہ حدیث جو میں نے ابھی بھی پڑھی ہے، یہ حدیث ہم لوگ بچپن سے سنتے آئے ہیں. بہت کم ہوں گے جنہیں یہ 3 آیتیں یاد ہوں اور یا یہ حدیث یاد ہو. اب سوال یہ ہے کہ وہ صحابیات جنہیں سورہ قاف اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خطبے میں سن کر کے انہیں یاد ہو گیا تھا، اور ہم لوگ ہیں کہ ہمیں وہ 3 آیتیں نہیں یاد ہیں یا وہ حدیث ہمیں یاد نہیں ہے. وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ وہ لوگ دل سے سنتے تھے اور ہم لوگ کان سے سنتے ہیں. جو لوگ دل سے سنتے ہیں انہیں باتیں یاد رہتی ہیں اور وہ عمل کے لیے سنتے تھے، اور ہم لوگ کان کو اچھا لگے، دل کو بھا جائے بات، اور پھر اسی حد تک جو ہے اس کا اثر دل میں اتر جائے، یہ چیزیں نہیں ہو پاتی ہیں. تو یہ نیت بھی ہماری ہونی چاہیے کہ ہم جو باتیں سنیں وہ دل کے کان سے سنیں، تاکہ دل میں وہ چیز اترے، اور جو چیز دل میں اترے گی وہی آپ کو عمل کی طرف دعوت دے گی، اور عمل کی طرف وہی چیز آپ کو ابھارے گی. جو آج جو عنوان مجھے ملا ہے، عنوان بہت حساس ہے کہ موجودہ دور میں عوام کا علماء سے ربط جو ہے. اگر اس عنوان کو تقسیم کیا جائے تو اسے 3 جز میں بنایا جا سکتا ہے. پہلی چیز تو یہ ہے کہ موجودہ دور میں سوال یہ ہے کہ کیا پہلے کے لوگوں کو علماء کی ضرورت نہیں تھی، یا اس دور میں کچھ زیادہ ہی ضرورت ہے؟ جی ہاں، پہلے زمانے میں علماء کرام سے جو لوگوں کا ربط تھا وہ ڈائریکٹ ربط تھا. اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو مدرسہ تھا، اس مدرسے کے تمام شاگردان آپ کے دوست اور ساتھی کہلائے. اسی لیے انہیں صحابہ کہا گیا. صحابی یعنی صاحب، ساتھی. اور ساتھی کون ہوتا ہے؟ جو ہمیشہ کسی کے ساتھ جو ہے ہمیشہ جڑا ہوا ہو، لگا ہوا ہو، ساتھ اٹھنا، ساتھ بیٹھنا، ساتھ کھانا. جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں معاملہ یہی تھا. صحابہ کرام ایسی جیسی جھرمٹ یہاں لگتا ہے، ایسے اس زمانے بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلسیں لگتی تھی. صحابہ گھیر کر کے بیٹھے رہتے تھے. وہ حدیث بھی آپ نے سنی ہوگی جسے حدیث جبریل کہا جاتا ہے. ہاں، کہ حضرت جبریل آئے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بینما نحن جلوس عند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذ طلع علینا رجل شدید بیاض الثیاب وشدید سواد الشعر لا يرى علیہ اثر السفر ولا يعرفه منا احد فاسند ركبتيه الى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه وقال یا محمد اخبرنی عن الاسلام، اخبرنی عن الایمان، اخبرنی عن الاحسان الی آخر الحدیث. ایک لمبی حدیث جو حدیث جبریل کے نام سے جانی جاتی ہے. کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت عمر کہتے ہیں کہ ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یوں ہی ایسے ہی بیٹھے ہوئے تھے کہ ایک آدمی آیا، اجنبی آدمی، جو سخت سفید لباس، سپر وائٹ لباس پہن کر کے آیا تھا. سفید کپڑے زیبتن کیے ہوئے ہوتا ہے، بال اس کے سیاہ تھے، یعنی گویا کہ تیل وغیرہ لگا کر کے وہ آیا تھا. سفر کی کوئی علامت اس کے جسم کے اوپر ظاہر نہیں ہو رہے تھے، اور ہم میں سے کوئی آدمی اسے جانتا بھی نہیں تھا.
ہاں یعنی اجنبی شخص تھا جو آیا. کیسے آیا؟ آیا مجلس میں نیا نویلا آدمی، سفید پوشاک پہنے ہوئے، بال بالکل کالے تھے، یعنی سفر کی کوئی علامت ظاہر نہیں ہو رہی تھی. فَأَسْنَدَ رُكْبَتَيْهِ إِلَىٰ رُكْبَتَيْهِ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھٹنے سے گھٹنا ملا کر کے بیٹھ گیا. آپ تعلق دیکھیے، ربط دیکھیے جو ہے کیسے. فَأَسْنَدَ رُكْبَتَيْهِ إِلَىٰ رُكْبَتَيْهِ کہ اپنا گھٹنا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھٹنے سے ملا دیا جائے. اور صرف ملایا، گھٹنے ہی ملانا نہیں ہوا. فَأَسْنَدَ رُكْبَتَيْهِ إِلَىٰ رُكْبَتَيْهِ وَوَضَعَ كَفَّيْهِ عَلَىٰ فَخِذَيْهِ کہ اپنے ہتھیلیوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ران مبارک پر، آپ کے گھٹنوں پر اس نے رکھ دیا جو. اور سوال کیا جو ہے. سوال کیا تھا؟ ایمان کے بارے. اخبرنی عن الایمان، اخبرنی عن الاسلام کہ ہمیں اسلام کے بارے میں خبر دیجئے. اللہ کے نبی نے ان کو اسلام کے بارے میں بتا دیا، ایمان کے بارے میں بتا دیا، احسان کے بارے میں بتا دیا. لمبی حدیث. پھر قیامت کے بارے میں کہا، قیامت کے بارے میں اللہ کے علاوہ مَا الْمَسْئُولُ عَنْهَا بِأَعْلَمَ مِنَ السَّائِلِ، پوچھنے والے سے پوچھنے والا بہتر جانتا ہے. بہرحال بتانا یہ مقصود ہے کہ پہلے کے جو لوگ تھے جن کا جو ربط اور جن کا جو تعلق تھا، وہ تعلق اس نوعیت کا تھا جو ہے، اس نوعیت کا تھا جو. اب آپ کہیں گے یہ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ تھا جو. وہ زمانہ تو بڑا یعنی ہر آدمی کو دین کی ضرورت تھی، تو اس حیثیت سے لوگ جو ہے وہ قریب رہا کرتے تھے جو ہے. نہیں میرے بھائیو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ بھی ایسے ہی تھا، اور آپ کے بعد جو آپ کے جو اصحاب آئے ان کا بھی زمانہ ایسے ہی تھا جو ہے. انہوں نے بھی اسی تھے. اسی لیے جو ٹاپک میں جو جملہ آیا ہے کہ موجودہ دور میں جو ہے، تو موجودہ دور میں اس لیے کہ اس سے پہلے کا جو دور جو گزر چکا ہے، تو وہ دور بہت نرالا تھا جو ہے. اور ہر آدمی جو ہے وہ دین کو ضرورت سمجھتا تھا، اور اسی وجہ سے اہل علم سے جو ہے وہ جڑا ہوا رہتا تھا جو ہے. ہمیشہ اس سے اس کا تعلق بنا ہوا تھا جو. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو دیکھ لیجئے کہ ان کا زمانہ کس نوعیت کا تھا جو ہے. یہ زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو میراث کے بڑے ماہر سمجھے جاتے تھے جو ہے. بڑے بڑے مسائل جو ان کے پاس رکھے جاتے تھے ان سے پوچھا جاتا تھا جو ہے. ایک بار ایک جنازے میں شریک ہوئے اور وہاں سے وہ نکلنا چاہے تو حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچیرے بھائی ہیں جو ہے، چھوٹے صحابہ میں ان کا شمار ہوتا ہے جو. انہوں نے حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے رکاب یعنی جس پر گھوڑے پر یا اونٹ پر سوار ہونے کے لیے جس کے اوپر پاؤں رکھا جاتا ہے اس کو پکڑ لیا انہوں نے جو. حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ آپ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کے بیٹے ہیں، آپ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچیرے بھائی ہیں جو ہے، اور آپ جو ہے میرے گھوڑے کے رکاب آپ پکڑ لے رہے ہیں. تو کہہ رہے ہیں کہ جی ہاں ہمیں اسی طرح کی تعلیم دی گئی ہے. ہمارا معاملہ علماء کرام کے ساتھ اسی نوعیت کا ہے جو ہے. یعنی ہم ان کی عزت کرتے ہیں اور ان کا احترام کرتے ہیں، اور ان کے ساتھ اس طرح سے ہمارا برتاؤ ہوتا ہے جو ہے. یہ تو ایک میں نے مثال دی گزشتہ زمانے کی جو ہے. اور اس کے علاوہ یہ بہت سارے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی اگر مثالیں اگر آپ کے سامنے، خاص طور سے ائمہ کرام کی دیکھ لیجئے کہ ان کا جو ہے اپنے استاذوں، اور استاذ کون ہوتا تھا؟ استاد عالم ہی ہوتا تھا. علماء کے ساتھ ان کا ربط کس نوعیت کا تھا. ہم جسے امام اعظم کہتے ہیں، امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ جو ہے. امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا معاملہ یہ تھا کہ ان کے استاذ حماد بن ابی سلیمان، جن سے انہوں نے فقہ اور تفقہ حاصل کیا تھا جو ہے، ان کے گھر کی طرف ابھی اپنا پاؤں نہیں کرتے تھے. آپ اندازہ لگائیے. وہ جبکہ ان کا گھر ایسا نہیں تھا کہ ان کا گھر اور امام حنیفہ رحمہ اللہ ان کے استاذ کا گھر جو ہے ملا ہوا، درمیان میں بڑے فاصلے تھے جو ہے. اس کے باوجود بھی اپنے استاذ کے یعنی اپنے شیخ کے گھر کی طرف جو ہے اپنا پیر نہیں پھیلایا کرتے تھے. امام شافعی رحمہ اللہ، امام حنیفہ رحمہ اللہ کی جو وفات ہو جاتی ہے
اس کے بعد جو ہے امام شافعی رحمہ اللہ، امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی وفات 150 میں ہوتی ہے، اور اس کے بعد امام شافعی رحمہ اللہ 150 ہجری میں پیدا ہوتے ہیں جو ہے۔ ان کے شیخ، ان کے استاذ امام مالک رحمہ اللہ جو ہے، امام مالک رحمہ اللہ سے اور امام شافعی کا تعلق اور ربط اس دنیا اس طرح کا تھا، اور عزت و احترام کا یہ معاملہ تھا کہ جب پیج وہ پلٹتے تھے تو یہ خوف کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ استاذ کے سامنے کہیں ایسا نہ ہو کہ اسی کھڑکھڑاہٹ پیج کی آئے، چرچراہٹ، اور اس کی بنیاد پر وہ کسی طرح سے متوجہ ہو جائیں جو ہے۔ ہاں، اس طرح کے روابط اور ضوابط اس دور کے علماء کرام کے ساتھ تھے، جن کی بنیاد پر جو ہے یہ حالات بنے تھے کہ آج علم باقی تھا اور بڑے بڑے کارنامے انجام پائے، اور جو بھی اس وقت مشائخ تھے اللہ نے ان کے ہاتھ میں بڑی برکت دی، اور ان کے شاگردوں نے اس علم کو دنیا کے اندر عام کیا۔ اور آج جو کچھ بھی تراث ہمیں، اسلامی تراث جو ہمارے پاس ہے اس وقت، چاہے وہ تفسیر کی صورت میں ہو، چاہے وہ حدیث کی صورت میں ہو، چاہے فقہ کی صورت میں ہو، وہ ساری چیزیں انہی قرون اولیٰ کے لوگوں کی ہے میراث جو آج ہمارے پاس باقی ہے جو ہے۔ اب بات آئی جو ہے موجودہ زمانے میں، جو کہ موجودہ زمانے میں یا موجودہ دور میں عوام کا علماء سے ربط جو ہے۔ اب موجودہ زمانے کو آپ دیکھ سکتے ہو، جو ابھی دور کی بات نہیں ہے، ابھی بہت قریب کی بات ہے جو ہے، ابھی قریب کی بات ہے جو ہے کہ ابھی ایک پروگرام میں تھا جو ہے، اس پروگرام میں یہاں شاید مولانا مظہر صاحب بھی تھے اس پروگرام میں، ہمارے استاذ میں اس میں شیخ خورشید احمد سلفی صاحب تھے جو، اور وہی اسی پروگرام میں جو ہے شیخ کا ایک شاگرد بھی تھا جو۔ شیخ جس انداز میں بیٹھے ہوئے ہیں، جیسے آپ بیٹھے ہیں ایسے وہ بیٹھے ہوئے، اور ایک شاگرد بیٹھا ہوا ہے بغل میں کرسی لگا کر کے، جو اتفاق سے اپنے آپ کو ڈاکٹر بھی کہتے ہیں، اور وہ پیر کا جو رخ تھا وہ شیخ کی طرف تھا جو، اور وہ بھی کرسی کے اوپر رکھ کر کے پیر جو ہے انسان بیٹھا ہوا ہے۔ موجودہ دور کی ایک مثال میں نے اس لیے دی ہے کہ آج یہ سمجھا جائے کہ ہم کتنے پستی کی طرف چلے گئے ہیں، اور ہمیں ذرہ برابر بھی احساس نہیں ہوتا۔ وہی مولانا خورشید صاحب ہیں جو شاگردوں کی 3 قسمیں بناتے ہیں، کہتے ہیں اس وقت جو ہے شاگردوں کی 3 قسمیں ہیں۔ ایک قسم ہے شاگردوں کی، ظاہر سی بات استاد، عوام تو بیچارے، عوام تو کچھ پیچھے ہیں، استاد اور شاگرد کا رشتہ بھی بہت قریبی رشتہ ہوتا ہے۔ جب استاد اور شاگرد کے رشتوں کے اندر اتنی دوریاں پیدا ہو جائیں تو عوام تو بیچارے جو اتنا زیادہ اس چیز کو محسوس نہیں کر پاتے، علمی طور پر بھی نہیں جانتے ہیں اس چیز کی اس حیثیت کو جو ہے، اور عوامی طور پر بھی اس چیز کو۔ تو کہتے ہیں کہ لوگوں کی جو ہے 3 قسمیں ہیں، ان شاگردوں کی 3 قسمیں ہیں۔ ایک قسم تو یہ ہے کہ اگر جو ملنا نہیں چاہتا ہے، یعنی اگر اس نے دیکھ لیا کہ استاد آ رہا ہے تو وہ کٹ کر کے کسی دوسرے طرف جانے کی خواہش رکھتا ہے کہ ملاقات مڑ بھیڑ نہ ہو جائے جو۔ اور ایک دوسری شاگرد کی جو قسم ہے وہ یہ ہے کہ وہ چاہتا ہے السلام علیکم وعلیکم السلام، اور یعنی اگر ملاقات ہو گئی تو السلام علیکم وعلیکم السلام، اور اس کے آگے جو ہے پھر بات وہ یہ چاہے گا کہ کتنی جلدی پیچھے چھڑا کر کے اور یہاں سے نکل جاؤں جو۔ اور ایک شاگرد کی وہ قسم ہے جو ملنا بھی چاہتے ہیں، ربط بھی ہے، ان کا تعلق بھی ہے، کبھی جو ہے فون سے بات بھی کر لیا کرتے ہیں، اور کبھی تبادلہ خیال بھی ہوتا ہے، اور کچھ علمی گفتگو بھی ہوتی ہے۔ تو ان کا یہ کہنا ہے کہ ایسے شاگرد اس وقت بہت کم ہیں جو ہے، یعنی بہت کم ہیں جو ہے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ موجودہ زمانے کے اندر آج یہ استاد اور شاگردوں کے درمیان کی دوری، اور ہم لوگ بھی اس وقت اسی دور سے گزر رہے ہیں جو، اور ہم لوگوں نے یہ دیکھا ہے کہ شاگردوں کی حالات یہ ہیں کہ ظاہر سی بات ہے استاد بہت سارے شاگردوں کو نہیں جانتا، لیکن کوئی بھی شاگرد جتنا وہ بڑا ہوگا، بھلے ہی بچپن پڑھا ہوگا، بڑھتا جائے گا تو وہ اس کی جو استاذ کا اس کا جو چہرہ ہے، استاذ کی جو شکل ہے وہ اس کو پختہ ہوتی جائے گی جو ہے۔ لیکن استاد جو ہے
جس کو بچپن میں پڑھا ہو سکتا ہے، اس لیے بچہ جب بڑھتا ہے تو اس کی شکل تبدیل ہوتی چلی جاتی ہے، تو ہو سکتا ہے کہ وہ استاد اس کو نہ سمجھ پائے جو ہے۔ تو آج حالات یہی ہیں جو ہے کہ وہ ہو سکتا ہے کہ وہ استاد جو ہے کسی کو نہ پہچان پائے، لیکن شاگردان آج جو ہے وہ اس طرح سے استاد کے سامنے پیش آنے کی کوشش کرتے ہیں کہ گویا کہ انہوں نے ان سے کبھی کچھ سیکھا نہیں۔ اگر استاد نے پہچان لیا تو الیک سلیک ہو گیا، اور اگر نہیں پہچان پایا تو انسان یہ بتانے کی بھی کوشش نہیں کرتا ہے کہ میں آپ کا شاگرد ہوں، یا ہم نے آپ سے کچھ سیکھا، یا ہم نے آپ سے کچھ پڑھا ہوا۔ میرے بھائیوں، یہ ایک تمہید تھی جو موجودہ اور گزشتہ ادوار کے جو تعلقات ہیں اہل علم سے جو ہے ان کے حوالے سے، اور ایک مثال میں ایک اور دیتا ہوں جو ہے کہ انسان وہی بڑا ہوتا ہے جو انسان علم کے اعتبار سے اور ادب کے اعتبار سے اور شاگردی کے اعتبار سے جو انسان اپنے آپ کو قائم رکھتا ہے یا بچا کر کے رکھتا ہے جو ہے۔ اور آپ دیکھیں گے خاص طور سے عرب علماء کرام کے یہاں جو ہے، ان کے یہاں یہ جو شیخ اور علامہ، آج ہمارے ہاں تو علامہ یہ سب چیزیں جو ہے بانٹی جاتی ہیں جو ہے، ہاں لوگ جو ہے خود سے اپنے ناموں کے سامنے جو ہے شیخ، علامہ، فضیلت الشیخ اور کیا چیزیں خود سے جو ہے وہ جوڑنا شروع کر دیے۔ عربوں کے ہاں یہ چیزیں رواج نہیں تھی، وہ ہمیشہ عرب مشائخ وہ اپنے آپ کو طالب علم ہی سمجھتے ہیں۔ کیوں؟ اس میں ایک نقطہ باریکی یہ ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ کی جو فضیلت ہے، اللہ کے وسلم کی جو حدیثیں ہیں وہ کس پر ہیں؟ وہ علم طلب کرنے والے کے لیے ہے کہ مچھلیاں ان کے لیے پانی میں دعا کرتی ہیں، پرندے ان کے لیے آسمان میں، اللہ تبارک تعالیٰ کے فرشتے متعین ہیں جو ان کے لیے جو ہے، یہاں تک کہ جو حشرات ہیں، جو چیونٹیاں ہیں، یہ سب ان کے لیے جو ہے دعائیں کرتی ہیں جو ہے، معلم الناس الخیر، خیر کی تعلیم دینے والوں کے لیے جو ہے۔ اور خیرکم من تعلم القرآن، یہ خیریت یہ ان کو مل جاتی ہے، اور وعلمہ کی فضیلت دونوں، یعنی گویا اس حدیث کے مکمل مصداق کے وہ لوگ جو ہے اپنے آپ کو حقدار بنا لیتے ہیں کہ دونوں اعتبار سے کہ ہم شاگرد بھی ہیں اور ہم سکھانے والے بھی ہیں، اسی لیے وہ اس چیز کی پرواہ نہیں کرتے۔ ایک مجلس میں رمضان حج کا سیزن تھا، جو حج کا مہینہ تھا، اور اتفاق تھے، وہ ایک حسن اتفاق تھا کہ مینا کے اندر علامہ ابن باز رحمہ اللہ، علامہ البانی رحمہ اللہ اور شیخ محمد بن صالح عثیمین رحمہ اللہ تینوں ایک ساتھ جمع ہو گئے، وہ ایک حسن اتفاق تھا جو ہے۔ اب ایک نماز کی امامت کی بات آئی، جو ایک نماز کی امامت کی بات آئی، تو اب ہر کوئی ٹال رہا ہے کہ آپ چلیے امامت کرائیے، آپ چلیے امامت کرائیے جو ہے، اور شیخ ابن باز رحمہ اللہ نے حضرت علامہ البانی رحمہ اللہ سے کہا کہ تقدم انت، کہ آپ آگے بڑھیے جو ہے، انت اعلم الناس بالسنہ، آپ سنت کے سب سے زیادہ جاننے والے۔ علامہ البانی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ آپ عقیدے کے جو ہے استاد ہیں، اور آپ عقیدے کے جو ہے پہاڑ ہیں جو ہے، آپ آگے بڑھیے جو ہے۔ پھر اس کے بعد وہ کہتے ہیں شیخ ابن باز رحمہ اللہ محمد بن صالح عثیمین رحمہ اللہ سے کہ آپ آگے بڑھیے، آپ فقہ کے امام ہیں جو ہے۔ ہر کوئی جو ہے آپس میں ایک دوسرے کو کہتا ہے، لیکن امام ابن باز رحمہ اللہ نے انہوں نے حضرت علامہ البانی رحمہ اللہ کو آگے بڑھا دیا، کس بنیاد پر؟ کہ آپ سنت کے سب سے زیادہ ماہر آدمی ہیں جو ہے۔ تو سوچئے کہ شیخ ابن باز رحمہ اللہ کا مقام کیا تھا، محمد بن صالح عثیمین رحمہ اللہ کا مقام کیا تھا، جو علامہ البانی رحمہ اللہ کا مقام، سنت کی کتنی خدمتیں انہوں نے انجام دی ہیں آپ نے، لیکن اس کے باوجود بھی یہ تواضع، یہ انکساری ان کے یہاں تھی کہ ایک دوسرے کو ٹال رہے ہیں جو ہے، اور پھر یہ حجت انہوں نے قائم کر دی جو ہے کہ اللہ نے ہمیشہ سنت کو جو ہے مقدم رکھا ہے جو ہے، اور میں چاہتا ہوں کہ آپ جو سنت کے سب سے زیادہ جاننے والے ہیں، آپ چلیے اور امامت کرائیے۔ تب جا کر کے انہوں نے امامت کرائی۔ معنی یہ ہے کہ آدمی جب تک ایک دوسرے سے جڑا نہ رہے گا، ایک دوسرے کی عزت و توقیر نہ کرے گا، ان کا احترام اس کے دل کے اندر نہیں رہے گا، تو اس کی جو باتیں ہیں کوئی انسان کے دل کے اندر کبھی بھی گھر نہیں کر سکتی۔ میں نے قرآن کریم کی ایک آیت پڑھی تھی، قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون۔ اللہ کے وسلم کو یہ اشارہ ہے کہ اے نبی آپ کہہ دیجئے، هل يستوي الذين،
یعلمون، کیا وہ لوگ جو جانتے ہیں وہ برابر ہو سکتے ہیں ان لوگوں میں جو لوگ نہیں جانتے ہیں؟ یعنی عالم اور جو لوگ نہیں جانتے ہیں یعنی جاہل، کیا یہ دونوں آپس میں ایک دوسرے کے برابر ہو سکتے ہیں؟ موازنہ نہیں ہو سکتا ہے۔ اب چونکہ علماء کا تعلق وہ علم سے ہے، اب جو آدمی علم والا ہے، اللہ تبارک تعالیٰ نے اس کا مقام اور اس کا مرتبہ اس آیت کے ذریعے سے واضح فرما دیا کہ علم ہے اور اس کا مقام و مرتبہ بڑا عظیم ہے جو ہے، اور اس کی عزت و توقیر ہونی چاہیے، اور انسان کو اس کے علم کی قدر اور اس کی اہمیت کو سمجھنا چاہیے جو۔ اسی طرح سے اللہ تبارک تعالیٰ نے قرآن کریم کی دوسری آیت میں فرمایا یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات، اللہ ان لوگوں کے مقام و مرتبے کو بلند فرماتا ہے جن کو اللہ تبارک تعالیٰ نے علم دیا ہے اور ایمان کی دولت سے وہ لوگ معمور ہیں، اب ان کے درجات اور ان کا مقام اللہ کے ہاں بڑا ہے جو۔ اب جب بڑا ہے مقام تو پھر اب یہ لازم ہے کہ اس کا بڑکپن باقی رہے، اور اس کے بڑکپن کی جو ہے توقیر اور اس کی عزت اور اس کا احترام ہو جو ہے۔ اچھا، آگے اللہ تبارک تعالیٰ نے ایک آیت کے اندر اس چیز کی طرف اشارہ دیا کہ انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، کہ اللہ تبارک تعالیٰ سے اس کے عالم بندے ہی ڈرتے ہیں۔ کیا معنی؟ یعنی اللہ تبارک تعالیٰ کا خوف جتنا اہل علم کے سینے میں ہوگا، اور اللہ سے ڈرنے کا جو حق ہے، ہاں وہ حق جتنا وہ سمجھے گا اتنا جو دوسرا آدمی نہیں سمجھ سکتا ہے۔ جو اس آیت کے ذریعے سے بھی یہ پیغام دیا گیا ہے کہ اللہ کے جو نیک بندے ہیں، عالم بندے ہیں، ہاں اوتوا العلم درجات، اللہ نے ان کو جن کو درجے بلند عطا فرمایا ہے، ایسے لوگوں کی عزت، ایسے لوگوں کی توقیر، ان کا احترام یہ مطلوب ہے، اور یہ ہر انسان سے اس چیز کا تقاضا ہے۔ اور وہ تقاضا کیسے ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ لیس منا من لم یرحم صغیرنا ولم یوقر کبیرنا ویعرف مقام عالمنا، کہ ہم میں سے نہیں ہے جو چھوٹوں پر شفقت نہ کرے، بڑوں کی عزت نہ کرے۔ اب اگر بڑوں کی بات اگر کی جائے گی تو کس اعتبار سے بڑا ہو اس کی عزت کی جائے گی؟ ہاں وہ علم کے اعتبار سے جو ہے، اس لیے کہ علم تمام چیزوں میں سب سے ٹاپ پر اللہ تبارک تعالیٰ نے، اور کیوں؟ اس وجہ سے کہ علم کی فضیلت، علم کی حقیقت اور علم سے جو لوگ وابستہ ہیں، ان لوگوں کے بارے میں قرآن کریم میں اللہ تبارک تعالیٰ نے بے شمار فضائل بیان فرمائے۔ ابھی جو آیت پڑھی گئی تھی کہ خیرکم، قرآن کریم کی آیت پڑھی گئی تھی کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ، کہ تم ہی بہترین امت ہو، یعنی خیریت کا سرٹیفکیٹ جس کو دیا گیا، ان کی صفات کیا تھی؟ اخرجت تأمرون بالمعروف، جو امر بالمعروف کا فریضہ انجام دیتے ہیں۔ کون دیتے ہیں؟ یہ اہل علم دیتے ہیں۔ وتنہون عن المنکر، منکر سے کون روکتے ہیں؟ اہل علم روکتے ہیں۔ تؤمنون باللہ، اور اللہ پر ایمان رکھتے ہیں۔ تو یہ اہل علم کی جو فضیلتیں تھیں، پھر اس کے ساتھ حدیث خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے سب سے بہتر انسان وہ ہے، ہاں خیرکم من تعلم القرآن، جو قرآن کریم کو سیکھے اور قرآن کریم کو سکھائے۔ قرآن کریم سیکھنے والا، قرآن کریم سکھلانے والا، ہاں یہ سب لوگ خیر امت میں ہیں۔ ایسے ہی جو لوگ اس چیز کو عام کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے بارے میں فرماتا ہے وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ۔ اس شخص سے بہترین بات کس کی ہو سکتی ہے؟ جو لوگوں کو خیر کی طرف بلاتا ہے۔ دنیا میں بہت ساری باتیں ہیں، لیکن اللہ تبارک تعالیٰ نے اس شخص کی بات کو جو اللہ کے دین کی طرف لوگوں کو دعوت دیتا ہے، اچھائی اور خیر کی طرف جو ان کو بلاتا ہے، ایسے لوگوں کی تعریف کی ہے، اور ان کے بارے میں یہ کہا ہے کہ یہ لوگ وہ ہیں جو خیر کی طرف لوگوں کو دعوت دیتے ہیں، ان کی جو بات ہے وہ سب سے بہترین بات ہے۔ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ ومن احسن قولا ممن دعا الی اللہ وعمل صالحا وقال اننی من المسلمین۔ تو میرے بھائیو، یہ مقام ہے اہل علم کا، اور یہ فضائل ہیں، اور یہ ان کے مناقب ہیں۔ اب ہماری یہ ذمہ داریاں اس تعلق سے کیا بنتی ہیں، جو ہے کیا کرنا چاہیے؟ جو ربط کی بات کہی جا رہی ہے، اس ربط کا تقاضا کیا ہے جو ہے؟
اور کیوں ربط رکھا جائے؟ جو سوال یہ ہوتا ہے کہ ہمارا ربط ان سے کیسا؟ دیکھیے، کسی بھی عالم سے کسی کا ربط جو ہے دو ربط سے خالی نہیں ہے۔ ایک ربط تو یہ ہے کہ اخوت و بھائی چارگی کا ہے، انما المؤمنون اخوہ، بے شک تمام مومن یہ بھائی ہیں۔ المسلم اخو المسلم، ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے۔ جو ایک رشتہ تو یہ آپ کا یہ ہے جو ہے، اور دوسری چیز یہ ہے کہ وہ آپ کو خیر کی تعلیم دیتا ہے، ہاں خیر کی تعلیم دیتا ہے جو، اور اسی لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں کیا فرمایا؟ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، اگر تم کسی چیز کے اندر اختلاف کر جاؤ تو اللہ اور اس کے رسول کی طرف لوٹ جاؤ جو ہے، لیکن اس سے پہلے اللہ تبارک تعالیٰ وَأُولُو الْأَمْرِ مِنْكُمْ، ہاں جو تمہارے معاملات کے ذمہ دار ہوں۔ اب یہ ذمہ داری کس کے سر ہوتی ہے؟ یہ اہل علم کے سر ہوتی ہے جو ہے، ہاں اہل علم کے سر ہوتی ہے جو آپ کے معاملات کے ذمہ دار ہیں۔ اب معاملات کون سے معاملات کے ذمہ دار ہیں؟ وہ دین کے معاملات کے وہ ذمہ دار ہیں جو ہے، دین کے معاملات کے جو سب سے پہلے آپ کے ذمہ دار وہ بنتے ہیں۔ وہ معاملات ان کی روشنی میں یا ان کی ہدایت میں ہوں۔ اب اگر وہاں بھی کسی نوعیت کا اختلاف اگر پیدا ہو جائے تو پھر ایسی صورت میں اللہ اور اس کے رسول کی طرف لوٹنا۔ اس لیے یہاں ایک طرف یہ بھی اشارہ ہے، ہاں ایک طرف اس چیز میں یہ اشارہ ہے کہ کبھی ایسا نہ ہو کہ انسان آنکھ بند کر کے اہل علم کی پیروی میں لگ جائے جو ہے، ہاں نہیں، اس لیے کہا فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، اگر کسی جگہ کسی معاملے میں تم اختلاف کر جاؤ تو اللہ اور اس کے رسول کی طرف لوٹ جاؤ جو، تو وہاں پر ایسے معاملات میں لوٹنے۔ آج ہم میں سے بہت سارے لوگ ہیں جو اس بنیاد پر گمراہی کے شکار ہیں کہ انہوں نے سب کچھ تج دیا ہے، اور ہر خیر اور ہر شر کا ذمہ دار سمجھ کر کے اور اس آدمی کی اطاعت و فرما برداری میں اپنے آپ کو، بلکہ جس کو آج ہمارے یہاں کہا جاتا ہے کہ اندھی تقلید جو ہے، اس اندھی تقلید میں ڈوب کر کے انسان اپنے آپ کو دینی نقصان اور دنیاوی نقصان دونوں کر بیٹھتا ہے۔ جو اس حیثیت سے ہمیں چاہیے کہ ہم اہل علم کو جانیں اور اہل علم کو ہم پہچانیں، اور اس بنیاد پر اب ان سے ہمارا تعلق کس نوعیت کا ہونا چاہیے۔ اسی لیے جب تک ہم کسی صاحب علم سے علم حاصل نہ کریں گے اس وقت تک ہمارے علم کا جو ثمرہ ہے، اس کا جو پھل ہے اور اس کی جو چاشنی ہے اور اس کی جو مٹھاس ہے، اس چیز کو ہم محسوس نہیں کر پائیں گے۔ جو بہت ساری چیزیں ہیں، جو مثال کے طور پر کوئی ایسی نئی چیز آ جائے آپ کے سامنے، اور وہ چیز جب تک آپ مثال کے طور پر ایک موبائل ہی آپ لے لیجئے کہ اگر اس کے پیکٹ کو کوئی چیز آ جائے اور پہلی بار اس چیز کو آپ کھولیں اور اس کے اندر تعلیمات اگر نہ دیے گئے ہوں، تو آپ اس کو کس طور پر استعمال کریں گے، آپ کو اس چیز کی آگاہی نہیں ہے۔ جو تو اب ضروری ہے کہ آپ کو بھی بتانے والا ہونا چاہیے، یا تحریری شکل میں وہ چیز موجود ہے جو آپ کو بتائی گئی ہے کہ اس چیز کو اس طور پر کرنا چاہیے۔ تحریری شکل میں بھی، تحریری طور پر بھی اگر وہ چیز موجود ہے تو بھی آپ اس سے استفادہ نہیں کر سکتے ہیں۔ بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں جو پریکٹیکل کی ضرورت ہوتی ہیں، اس پریکٹیکل کی بنیاد پر جو اس چیز کو آپ انجام دینے کے قابل ہوتے ہیں۔ جیسے مثال کے طور پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو نماز پڑھائی، اور آپ نے نماز پڑھا کر کے کیا کہا؟ صلو کما رأیتمونی اصلی، اس طرح سے نماز پڑھو جس طریقے سے مجھے نماز پڑھتا ہوا دیکھتے ہو۔ پریکٹیکل تھیوری تو آپ نے بتائی ہی تھی کہ نماز میں اس طرح سے یہ چیزیں پڑھی جائیں۔ جبریل آئے، پہلی بار نماز پڑھائی، پھر دوسرے وقت میں آئے، پھر نماز پڑھائی، اور پھر اس کے بعد اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے تو ہمیں نماز پڑھنے کا طریقہ معلوم ہوا، لیکن آپ نے پریکٹیکل ممبر پہ کھڑے ہو کر کے آپ نے نماز کا پورا طریقہ بتایا، سجدہ نیچے اتر کر کے آپ نے کیا کہ اس طریقے سے نماز پڑھو جس طریقے سے میں نماز پڑھتا ہوں۔ ایسے حج کیا جب آپ نے، تو اس وقت آپ نے کہا کہ خذوا عنی مناسککم، کہ مجھ سے حج کا طریقہ سیکھو۔ آپ نے حج کیا، اور حج کا طریقہ
آپ نے اپنے سے اخذ کرنے کا حکم دیا کہ دیکھو اس طریقے سے میں نے حج کیا اور صحابہ کرام آپ کے ساتھ ہوتے اور آپ کے حج کا طریقہ وہ سیکھتے تھے جو. لیکن میرے بھائیوں، اس موجودہ زمانے کے اندر بہت ساری چیزیں ایسی آ گئی ہیں جس سے عوام نے یہ سمجھ لیا ہے کہ اب ہم اہل علم سے مستغنی ہیں جو، یعنی ہمیں ان کی ضرورت اب نہیں رہ گئی. اور خاص طور سے یہ موبائل کی شکل میں جو شیطانچہ ہمارے ہاتھ لگا ہے، اس نے تو بہت کچھ کمال کر دیا ہے جو. اور اس میں ایک قصور ان لوگوں کا بھی ہے جو لوگ اس مدرسے سے فارغ ہیں، یعنی فیس بک کے مدرسے سے جو فارغ ہیں یا ٹویٹر سے کے مدرسے سے جو فارغ ہیں، فیس بک کے مدرسے سے جو فارغ ہیں، یعنی جہاں سے انہوں نے سند لی ہے، تو اس مدرسے سے جو لوگ فارغ ہیں، ہاں جہاں انہوں نے اس سے سند لی ہے، ایسے لوگ یہ تبلیغ کرتے ہیں کہ نہیں اب ہمیں علماء کی ضرورت نہیں ہے اور قرآن کریم ہم خود سمجھ سکتے ہیں، حدیثیں ہمارے سمجھنے کا ہمارے پاس خود طریقہ اور اصول اور اس کا ذریعہ ہمارے پاس موجود ہے، اس لیے کہ اب ہم ان کے ضرورت مند نہیں رہ گئے ہیں. اور انہی کو کبھی کہا جاتا ہے کہ مادر ذات معلم، یعنی ماں کے پیٹ سے جو ہے معلم پیدا ہونا جو ہے، یعنی سکھایا ہوا جو ہے پیدا ہونا. ایسی تبلیغ نے بھی آج ہمارے معاشرے میں اس نوعیت کا اثر پیدا کیا ہے کہ آج لوگ سمجھتے ہیں کہ اب ہمیں اہل علم کی ضرورت نہیں رہ گئی. اور جب کسی چیز کی ضرورت نہیں رہ جائے یا انسان یہ سمجھ لے کہ اس کی ضرورت نہیں رہ گئی ہے تو پھر اس کے ساتھ کیا کرے گا؟ وہ ایسے ہی ہوگا کہ گھر کے اندر کوئی بیکار چیز جیسے ہم کہیں کنارے لگا کر کے اس کی ضرورت اب نہیں رہ گئی. جیسے مثال کے طور پر ٹھنڈیوں میں ہمیں سویٹر کی ضرورت پڑتی ہے، گرم کپڑوں کی ضرورت پڑتی ہے. اب جب ہمیں ٹھنڈی کا موسم نکل گیا، اب گرمی کا موسم آ گیا تو کیا کرتا؟ اب یہ سویٹر نکال کر کے، یہ کوٹ نکال کر کے یہ رکھ دو، اب اس کی ضرورت نہیں رہ گئی. آج یہی حال جو ہے ہمارے معاشرے کا ہو گیا ہے کہ ہمیں اب اس چیز کی ضرورت اس طور پر نہیں رہ گئی کہ لوگوں نے یہ سمجھ لیا ہے کہ اب ہم نے تو سب کچھ چیزیں سیکھ لی ہیں اور خود سے ہم پڑھ لے رہے ہیں، اس وجہ سے اب ہمیں اس کی ضرورت محسوس نہیں ہو رہی ہے. دوسری چیز یہ ہے کہ ہمارے یہاں علم کی اب قدر نہیں رہے گی. ہم نے اور علم سے مراد یہاں پر علم شرعی ہے، اور علم شرعی انسان کب سیکھتا ہے؟ جب اسے اس چیز کی ضرورت ہو جو ہے. ہاں اب چونکہ دینی جو بیزاری ہمارے ہاں آئی ہے کہ ہمیں نماز پڑھنا نہیں ہے تو ہمیں اب نماز کے بارے میں کیا سیکھنا ہے، تو یہ جو بے دینی آج ہمارے معاشرے کے اندر آئی ہے کہ دین سے اب آپ دیکھیں، میں یہ کہتا ہوں کبھی اس بات کو بھی اجاگر کرتا ہوں کہ آج بہت سے لوگ ہیں، میرے خیال سے جتنے بھی تقریباً یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، کسی نہ کسی تجارت سے یا بیع و شراء سے یہ لوگ جڑے ہوئے ہیں. ان میں سے کوئی بھی آدمی جو ہے اس نے کتاب البیوع نہیں پڑھا ہوگا. کسی نے کتاب البیوع نہیں پڑھا ہوگا، یا جو بیچارہ جو MBA وغیرہ جو کرتے ہیں، جو ہے جس بھی نوعیت سے بھی یا کامرس کی جو تعلیم حاصل کرتے ہیں یا سائنس کی جو تعلیم حاصل کرتے ہیں، ان تمام چیزوں کے حوالے سے جو بھی انسان آج کام کر رہا ہے ان چیزوں کے بارے میں اس نے جب سیکھا نہیں ہے. جیسے مثال تجارت انسان کر رہا ہے، اب بیع اور شراء اور تجارت، کتاب البیوع حدیث میں جو ہے کتاب البیوع، فقہ کے ابواب میں کتاب البیوع قائم کیا گیا. بڑی بڑی بحثیں ہیں جو خاص طور سے موطا امام مالک رحمہ اللہ نے بیع کی پوری جتنی بھی نکات ہیں، اس کے جو جزیات ہیں، ان تمام چیزوں کو انہوں نے بیان کر دیا ہے. جو آج خاص طور سے جو ابھی ہمارے یہاں جو آن لائن جو سسٹم ہے تجارت کا، خرید و فروخت کا، کوئی چیز بک کر دیا آ گئی، جو ہے بہت ساری چیزیں ہیں، جائز ہے یا ناجائز ہے آج اس میں، چونکہ اب ہمیں ان سب چیزوں کی ضرورت محسوس نہیں ہوئی. بس معاملہ یہ ہو گیا ہے کہ پیسہ آئے، جہاں سے بھی آئے، جیسے بھی آئے، آنا چاہیے، بس کیسے آ رہا ہے، کہاں سے آ رہا ہے، کس طریقے سے آ رہا ہے، اس کی انسان کو ضرورت نہیں رہ گئی. تو اب انسان کو کیا ضرورت ہے کتاب البیوع کی؟ ہاں اللہ علیہ وسلم کی جو حدیث ہے کہ یاتی علی الناس زمان لا یبال المرء ما اخذ منه امن الحلال امن الحرام. یہ ایک زمانہ آئے گا آدمی کے اوپر کہ کون سی چیز حلال ہے اور کون سی چیز حرام ہے، انسان بالکل بھی اس کی پرواہ نہیں کرے گا. جب پرواہ نہیں کرے گا تو پھر کتاب البیوع کیوں پڑھنا؟ ہاں بیع اور شراء کے جو قاعدے ہیں ان سب چیزوں کو جاننا کیوں ضروری ہے؟ نہیں جاننے کی ضرورت. اسی وجہ سے کوئی آدمی آج میرے خیال سے بہت علماء ترستے ہیں کہ کوئی آدمی آئے اگر
میرے خیال سے چند لوگ جو یہاں بیٹھے ہوں گے کبھی کسی نے نہیں پوچھا ہوگا کہ مولانا جو ہے یہ اس بزنس کا طریقہ کیا ہے، یہ میں خرید و فروخت کر رہا ہوں کیا ہے، میں دلالی کا کام کرتا ہوں، دلالی کا اسلام میں ثبوت ہے کہ نہیں ہے، اور ہے تو دلالی کا طریقہ کیا ہے، مضاربت کیا ہے اسلام کے اندر، یعنی ہم پارٹنرشپ کر رہے ہیں تو اس میں اس کے شروط کیا ہیں، ہاں اس کا طریقہ کیا ہے، یہ ہے کہ نہیں، کرائے پر ہم کوئی چیز لے رہے ہیں دے رہے ہیں تو اس کی شرطیں ہیں کہ نہیں شرطیں ہیں، یا گاؤں اور دیہات کے اندر کھیت کسانی میں کرتے ہیں، آج دیکھا گیا جہاں گاؤں میں دیکھا تو آج بہت سارے لوگ یہ ہنڈی اور ہنڈا پتہ نہیں کیا کیا چل رہا ہے، اور لوگ بے تحاشا اس کے اندر جو دیے چلے جا رہے ہیں، ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ ہم یہ جائز کر رہے ہیں کہ ہم جائز نہیں کر رہے، بس پیسہ آ رہا ہے نا، بس اس کے لیے کافی ہو گیا ہے۔ نہیں میرے بھائی، ان تمام چیزوں کی شریعت کے اندر اللہ تبارک تعالیٰ نے طریقہ بتایا ہے کہ کس طریقے سے آپ کرو گے۔ ہاں اس کی ایک مثال میں دیتا ہوں، مثال کہ ایک آدمی ہے جو اپنا پیسہ لگا رہا ہے، اس نے دے دیا 10 لاکھ روپے کہ بھئی آپ میرا پیسہ لے لو اور آپ محنت کرو اس کے اندر، اور پارٹنر جو ہے ہم دونوں رہیں گے جو ہے، اور منافع میں ہم لوگ شریک رہیں گے جو ہے، منافع میں ہم شریک رہیں گے اور نقصان میں بھی شریک رہیں گے۔ اب نقصان میں منافع کی بات تو چلو کوئی بات نہیں ہے، پروفٹ ہوگی، 10 لاکھ آپ نے دیا اور اس نے 10 لاکھ کا 11 لاکھ کر دیا، 50,000 آپ لے لیجئے، 50,000 آپ لے لیجئے جو ہے۔ اچھا نقصان اگر ہو گیا تو اب کیا کرنا؟ تو جس آدمی کے پاس بیچارے کے پاس پیسہ نہیں تھا اور آپ کے پیسے سے اس نے بزنس شروع کیا، 1 لاکھ کا اس میں نقصان ہو گیا، آپ کا پیسہ کتنا بچانا ہو؟ کہہ رہے ہیں کہ اب نقصان جو ہو گیا ہے اس نقصان میں بھی آپ آدھے کے شریک ہو، یعنی مسئلہ اس آدمی کے پاس اول تو پہلے تھا بھی نہیں، اب جو 50,000 اس کے اوپر اور چڑھ گیا، جو ابھی چڑھ گیا، یہ جائز نہیں اسلام کے اندر جو ہے۔ اس بیچارے نے پورے 1 سال محنت کیا اور اس کی پوری محنت رائیگاں اور برباد ہو گئی جو ہے، وہ نقصان کم ہے، وہ نقصان کم ہے۔ تو بہت ساری چیزیں ہمارے معاشرے میں لا علمی کی بنیاد پر آج اس طور پر چیزیں ہو رہی، تو کیوں اب جب معلوم نہیں ہے کہ حلال ہے یا حرام ہے تو انسان کو عالم کی ضرورت کیوں کر پیش آئے گی جو ہے۔ اس وجہ سے آج یہ دوسرا جو سبب ہے کہ اہل علم سے رابطے کی ضرورت لوگوں کو نہیں رہ گئی ہے، نہ عبادات کے اندر اور نہ ہی اسی طریقے سے معاملات کے اندر۔ آج عقائد کے معاملات بھی اگر آپ لے لیجئے تو عقائد میں بھی یہی معاملہ ہے جو ہے کہ بس ہم اپنے مرضی کے مالک ہیں، جس طرح سے چاہیں جہاں ہم سجدہ ٹیک دیں اور جس طریقے سے ہم چاہیں جہاں جھک جائیں، اور جو چیز چاہیں وہ کر لیں، جس سے مانگنا ہے اس سے چاہیں ہم مانگ لیں جو ہے۔ ہاں انسان آج اس چیز کے اندر ڈوبا ہوا ہے جو ہے۔ عقیدے کے معاملات میں بھی نہیں، کوئی نہیں آ کر کے، بہت کم لوگ ہیں، علماء خطبوں کے ذریعے سے بتا دیں، دروس کے ذریعے سے آگاہ کر دیں تو آگاہ کر دیں، بہت کم لوگ ہیں جو آ کر کے پوچھتے ہوں کہ یہ مسئلہ اس نوعیت کا ہے، کیا کرنا ہے جو ہے، ہاں یہ معاملہ اس نوعیت کا ہے، اس میں کیا کرنا ہے۔ آج آپ دیکھیے کہ وحدت الوجود کا جو معاملہ ہے جو ہے آج کتنا خطرناک کی، اور ہمارے ہاں اللہ کہاں ہے؟ اللہ ہر جگہ ہے۔ آج یہ عقیدہ اس قدر یہ عام ہو گیا ہے اور ہر آدمی کی زبان کے اوپر یہ زبان زد ہے، جو جیسے آپ پوچھو کہ اللہ کہاں ہے فوراً جواب دیا جائے گا کہ اللہ ہر جگہ ہے جو ہے۔ سوال کر لیے کہ اللہ حمام باتھ روم میں ہے، ٹوائلٹ میں بھی ہے اللہ تبارک تعالیٰ، تو کہہ رہے مولانا کیسی بات کرتے ہو آپ، کیا بات کرتے ہو بھائی؟ آپ ہی کہتے ہو کہ اللہ تبارک تعالیٰ ہر جگہ ہے، تو جو ہر جگہ میں وہ حمام باتھ روم میں بھی ہے، ہاں وہ کعبہ خانے میں بھی اللہ تبارک تعالیٰ ہے، وہ زنا کے اڈوں پر بھی اللہ تبارک تعالیٰ ہے، نعوذ باللہ وہ جو مورتیاں رکھی ہوئی ہیں ان مورتیوں میں بھی اللہ تبارک تعالیٰ ہے۔ تو اگر کوئی مورتی کے سامنے اگر جھک رہا ہے تو کہاں غلط کیا کر رہا ہے وہ؟ جب آپ کہہ رہے ہو کہ اللہ تبارک تعالیٰ ہر جگہ ہے تو اس میں بھی چھپا ہوا ہے۔ ہاں اس نوعیت کے عقائد، اب جب آپ کو ضرورت نہیں ہے اس چیز کی تو پھر آپ عالم سے کیوں رابطہ کرو گے؟ آپ کو تو اپنی منمانی کا عمل کرنا ہے، اس طور پر آپ عمل کر رہے ہو۔ تو آج بہت سارے اسباب ہیں جو اسباب اس بات کی طرف انسان کو ابھار رہے ہیں کہ اب ان سے اہل علم سے ان کا کوئی تعلق ہے، اب تعلق کی ضرورت نہیں رہ گئی ہے جو۔ تو میرے بھائیو ضرورت ہے اس بات کی کہ یہ دین جو ہے آپ کی ضرورت ہے، اللہ نے آپ کو اس دین کے لیے پیدا کیا ہے، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ ہم نے نہیں پیدا کیا انسان اور جنات کو مگر عبادت کے لیے۔ اب جب عبادت کے لیے آپ پیدا کیے گئے ہو تو اب آپ کی عبادت کی جتنی میں یہاں ایک بات کہنا چاہتا ہوں کہ جب اللہ نے ہم سب کو عبادت کے لیے پیدا کیا ہے تو ہمارا اٹھنا بیٹھنا کھانا پینا سونا جاگنا یہ ساری کی ساری چیزیں سب عبادت ہے۔ تجارت بھی عبادت ہے جو ہے، ہاں لین دین عبادت ہے، قرضہ لینا دینا عبادت ہے جو ہے، قرضہ معاف کر دینا
عبادت ہے، قرضے میں مہلت دینا عبادت ہے. جو یہ تمام چیزیں عبادت سمجھی ٹھہری تو پھر اب ہم سب کو یہ سمجھنا ہوگا کہ یہ کیسے عبادت بنے گی، اس کا طریقہ کیا ہوگا، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہوگی. جو اور پھر جب یہ معاملہ ہوگا تو پھر ہم اہل علم سے رابطہ رکھیں گے، ان کے پاس جائیں گے. جو تو آج علماء جو بیزاری ہیں ان کے یہ اسباب ہیں. اولا تو کچھ لوگوں نے سمجھ لیا کہ اب علماء کی ضرورت نہیں ہے، خود سے قرآن پڑھا جا سکتا ہے. ہاں، خود سے قرآن پڑھا جا سکتا ہے، ترجمے آگے ہیں، سیکھا جا سکتا ہے. جو ہے نہیں میرے بھائیوں، ضرورت ہے. جو ہے ہمیشہ آپ کو ضرورت ہے. اور یہ انبیاء کی بلکہ اللہ کا ایک نظام، الہی نظام ہے یہ تعلیم کا، جو ہے سیکھنے اور سکھانے کا. جو ہے ہاں، اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے میں یوں ہی اسی نہیں ڈال دیتا، قرآن کریم کو ڈال دیتا. لیکن نہیں، جبریل کا آنا، جبریل کا بتانا، ہر سال آ کر کے قرآن کریم کا مدارسہ کرانا، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ یہ تعلیم جو ہے یہ اصل یہ آسمانی طریقہ ہے، اور اس طریقے پر جو ہے دین سیکھا جائے گا. اور جب سیکھے اور سکھانے کا جو معاملہ رہے گا تو یہی ربط ہے اور یہی تعلق ہے ایک انسان کا ایک دوسرے کے ساتھ. جو ہے اور دوسری چیز یہ ہے کہ جیسے جیسے اس دنیا سے اہل علم کا خاتمہ ہو رہا، بیچارے وہ اس دنیا سے رخصت ہو رہے ہیں. جو ہاں، کبھی کبھی اسی ہندوستان کے اندر ہاں تفسیر کے امام ہوا کرتے تھے، کبھی اسی ہندوستان کے اندر حدیث کے امام ہوا کرتے تھے، کبھی اسی ہندوستان کے اندر فقہ کے امام ہوا کرتے تھے. لیکن آج آپ مفسر پوچھنے جاؤ کہ بھئی کون ہے مفسر، تفسیر کے حوالے سے کس کی طرف ربط کیا جائے، کس سے جڑا جائے، آپ کو نہیں ملیں گے. حدیث کے معاملے میں آپ کہیں گے بھئی حدیث ہاں کون محدث ہے اس وقت جو ہے ہندوستان کے اندر، تو اس کا نام نہیں آئے گا. فقہ کے معاملات میں اگر پوچھیں گے کہ کون ہے تو نہیں ہے. جو جبکہ تحفۃ الاحوذی، ہاں اسی طریقے سے جو ہے تحفۃ الاشراف جیسی کتابیں جو یہاں کی تحقیق سے جو شائع ہوئیں، عون المعبود جو یہاں مرتب ہوئی، جو ہے ہاں اسی طریقے سے جو ہے مرقۃ المصابیح جو ہے ہاں مرآت جو وہ آپ کی یہاں سے چھپی، جو ہے یہاں کتابیں اس کی تفسیریں لکھی گئیں، جو ہے اس کی تشریحیں ہوئیں. جو ہے یہ سب کتابیں ہندوستان کی طرف دھیرے دھیرے علماء کرام اس دنیا سے اب رخصت ہو رہے ہیں. تو اب کیا ہوا، اب معاملہ یہ ہو گیا کہ اب یہ علم دھیرے دھیرے یہ سمٹ رہا ہے، اور لوگوں نے ایسے لا علموں کی طرف رجوع کیا ہے جن کو اس علم سے واسطہ نہیں ہے. فضلوا واضلوا، تو انہوں نے لوگوں کو گمراہ کیا اور خود بھی گمراہ ہو گئے. آج آپ دیکھیں گے ہاں ایک فتنہ ہے، بلکہ یوں کہہ لیا جائے کہ ہر آدمی اس وقت پر ہر مولوی یا ہر مولوی نما آدمی یہ سمجھتا ہے کہ اب ہم سے سوال پوچھا گیا ہے تو اب ہمارے لیے جواب دینا لازمی ہے. جو ہے اب اگر ہم نے جواب نہیں دیا تو پھر ہمیں عالم کی فہرست سے ہمارا نام خاتمہ غائب کر دیں گے. جو ہے اسی لیے ہر عالم نے بھی یہ سمجھ لیا کہ اب ہمیں اس کا جواب دینا چاہیے. جو ہے نہیں میرے بھائیو، ایک زمانہ تھا کہ بیچارے علماء ہاں ڈرا کرتے تھے، سہما کرتے تھے. امام مالک کے تعلق سے یہ ہے کہ کتنے سوال پوچھے کہ لا ادری لا ادری لا ادری، جو ہے ہمیں نہیں معلوم. جو ہے تو میرے بھائیو آج حالات یہ ہو گئے ہیں کہ اب بڑے بڑے ٹائی سوٹ میں بیٹھ کر پہن کر کے آ کر کے کھڑے ہوں گے اور کہیں گے پوچھو کیا پوچھنا ہے. جو ہاں طلاق کے مسئلے پوچھیے، خلا کے مسئلے پوچھیے، ہاں بیع اور تجارت کے مسئلے پوچھیے، ہاں اور دھڑلے کے ساتھ مجمع عام کے سامنے جو ہے اس قدر بے غیرتی کے ساتھ جو ہے انسان بڑے بڑے پیچیدہ مسائل کے تعلق سے جو ہے آج بحثیں ہو رہی ہیں. جو ہے تو ظاہر سی بات ہے اب جب اس طرح سے یہ فتنے جب رونما ہوں گے تو اہل علم سے رابطہ کون رکھے گا. جو ہے تو یہ اسباب اور یہ علل ہیں جس بنیاد پر آج ہمارا ربط کمزور ہو رہا ہے. اور میرے بھائیوں یہ جان لیجئے کہ جب اہل علم سے آپ کا ربط کٹ جائے تو آپ یہ سمجھ لیجئے کہ اب آپ کو گمراہ ہونے سے کوئی نہیں بچا سکتا. جو ہے کیونکہ کائنات کی یہ سنت ہے، کائنات کی یہ سنت ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ میری مثال اور تمہاری مثال کیسے ہے، ایسے ہی ہے جیسے ایک آدمی نے آگ روشن کیا اور پتنگے اور جتنے بھی فراش تھے وہ آ کر کے اس کے اوپر پڑنے لگے، چراغ کے اوپر، آگ کے اوپر. جو اور وہ بیچارہ چاہ رہا ہے کہ ان پرندے اور یہ پتنگے جو ہے وہ نہ آئیں، بچا رہا ہے. تو میری مثال بھی ایسے ہی ہے جو ہے کہ میں تمہیں اس جہنم کی آگ سے بچا رہا ہوں اور تمہاری کمر بند کھینچ رہا ہوں کہ تو اس آگ کے اندر
تم مت جاؤ جو ہے، بچ جاؤ جو ہے اس چیز سے جو ہے، لیکن تم جو ہے اس کے اندر واقع ہونے کے لیے تہو بالا ہو رہے ہو اور اپنے آپ کو جو ہے طاقت لگا رہے ہو اس چیز کے اندر کہ ہمیں گمراہی کے اندر جو ہے جانا۔ اس لیے میرے بھائیوں، ہاں اہل علم جو آپ کو اس دنیا کے اندر جو بھی یہ جو دروس ہیں، یہ وعظ و نصیحت کی مجلسیں ہیں، یہ جمعہ کی جو یہ خطبے ہیں، یہ وہ تمام چیزیں ہیں جو آپ کو جہنم سے کھینچنے کا جو کام انجام دے رہے، اور اگر یہی نہیں رہیں گے تو پھر آپ ایسے ہی ہو جائیں گے جیسے کہ کوئی جانور بغیر کسی چرواہے کے اپنی مرضی کے جہاں چاہے جس کھیت میں جائے کھائے، ہاں اس کے حق و باطل اپنا اور غیر اس کا کوئی تمیز اس کے پاس نہیں رہ جائے گا۔ اور پھر انسان جب یہ حالت ہو جائے کہ اپنی مرضی کا جب مالک ہو جائے گا تو پھر وہ گمراہ ہونے سے اس کو کوئی آدمی نہیں روک سکتا ہے۔ اس لیے اسلام کا جو ضابطہ ہے، اس اسلام کے ضابطے کے اعتبار سے ہمیں اس دنیا کے اندر زندگی گزارنا ہے اور اہل علم سے اپنا تعلق جوڑنا ہے جو، اور یہ جوڑنا صرف ایسے نہیں کہ صرف جمعہ جوڑیں آپ جو ہے، ہاں یہ ہمیشہ رہنا چاہیے۔ آپ کا گھر کا مسئلہ ہو، آپ کے دکان کا مسئلہ ہو، آپ کی تجارت کا مسئلہ ہو، آپ کے لین دین کا مسئلہ ہو، آپ کے شادی بیاہ کا مسئلہ ہو، ہر مسئلے کے اندر آپ کو ضرورت ہو ان کی۔ آج آپ دیکھیں نا شادی بیاہ کے مسئلے آتے ہیں، یہ گئے انہوں نے دیکھا فلاں جگہ ایک لڑکا ہے رشتے کے لیے، ہاں تیسرے کو پتہ چل گیا کہ فلانے گئے ان کے، وہ تیسرا بھی جا کر کے پہنچ گیا۔ جبکہ اسلام کا ضابطہ کیا ہے کہ اگر کوئی ایک آدمی بات کر رہا ہے، ایک آدمی کوئی چیز خرید رہا ہے تو تیسرا آدمی جو ہے اس میں کہیں نہیں جا سکتا ہے جب تک کہ وہ وہاں نہیں جائے۔ آج آپ رکشے کی بات لے لیجئے جو ہے، کتنی بہت معمولی چیزیں، ایک رکشہ والا میں کھڑا ہے پیسنجر کے انتظار میں، دوسرا لا کر کے اس کے بالکل آگے کھڑی کر دے گا جو ہے کہ آ کر کے ہمارے یہاں بیٹھ جاؤ۔ نہیں جائز اسلام میں۔ ایک آدمی جب کسی سے گفتگو کر رہا ہے تو آپ کے لیے نہیں جائز ہے جو ہے، چاہے وہ تجارت کا معاملہ ہو، چاہے شادی بیاہ کا معاملہ ہو، یا لین دین کا معاملہ ہو۔ ہم زمین و مکان بیچ رہے ہیں، اسلام میں باب الشفاء ایک باب ہے جو ہے، خرید و فروخت کے باب میں جو ہے آپ کے لیے جائز ہی نہیں کہ اپنے پڑوسی کو بغیر خبر کیے ہوئے آپ بیچ دیں گے، نہیں جائز ہے آپ کے لیے۔ سب سے پہلا یہ حق ہے اس کو، الجار احق بالشفاء، پڑوسی سب سے زیادہ حقدار ہے کہ آپ اس کو بتاؤ کہ بھائی میں گھر بیچنے والا ہوں اپنا جو ہے، آپ لیتے ہو کہ نہیں لیتے ہو جو ہے۔ ہاں یہ دکان بیچ رہے ہو تو پڑوسی کو بتانا ضرور ہے، ہمیں نہیں معلوم، آج ہمارے یہاں یہ مسائل لوگوں کو نہیں معلوم ہے جو ہے۔ تو جب آپ کو معلوم، جب علماء کی جب ضرورت رہے گی کہ ہمیں حق ہم اچھا کر رہے ہیں یا ہم برا کر رہے ہیں، جب اس کی فکر رہے گی آپ کو تو پھر آپ عالم کے پاس جاؤ گے جو ہے کہ مولانا اس مسئلے میں اسلام کا کیا نظریہ ہے، اسلام کیا کہتا ہے اس معاملے کے اندر جو ہے۔ تو میرے بھائی دین کی جو ضرورت یہ علماء کی ضرورت پیدا کرتی ہے۔ آپ کو جب دین کی ضرورت رہے گی تو عالم سے آپ کا تعلق لامحالہ قائم ہو جائے گا، اور دین سے جیسے آپ دور ہوتے چلے جاؤ گے ایسے علماء سے ربط آپ کا کٹتا چلا جائے گا، اور پھر جو علماء سے آپ کا ربط کٹ گیا تو ظاہر سی بات ہے جو علم دینے والے ہیں، جو دین بتانے والے ہیں، شریعت سکھانے والے ہیں، ان تمام چیزوں کے بارے میں آپ کو کون آگاہ کرے گا۔ ابھی نماز کی مثال، ایک بڑا اختلافی مسئلہ چلتا ہے کہ بھی رفع دین کرنے کا حکم کیا ہے اسلام کے اندر۔ میں کہتا ہوں کہ رفع دین کے بغیر نماز نہیں ہوتی، رفع دین کے بغیر نماز نہیں ہوتی، اور کوئی بھی ایسا نہیں ہے دنیا کے اندر نمازی کہ جو رفع دین نہ کرتا ہو۔ بغیر رفع دین کی نماز نہیں ہوتی، اور دنیا میں کوئی بھی ایسا نمازی نہیں ہے جو رفع دین نہ کرتا، چاہے وہ حنفی مسلک کا ماننے والا ہو، چاہے امام شافعی رحمہ اللہ کا ماننے والا ہو، چاہے امام احمد بن حنبل کا ماننے والا ہو، چاہے امام مالک رحمہ اللہ کا ماننے والا ہو، ہر کوئی رفع دین کرتا ہے جو، اس لیے کہ بغیر رفع دین کی نماز نہیں ہوتی۔ جب ہم نماز میں کھڑے ہوتے تو کیا کرتے؟ سب سے پہلا عمل کیا ہے؟ سب سے پہلا عمل رفع دین کا ہے۔ سب سے پہلا جو عمل ہے انسان کا وہ رفع دین کا ہے۔ حنفی بھی کرے گا، شافعی بھی کرے گا، مالکی بھی کرے گا، حنبلی بھی کرے گا، یہاں تک شیعہ بھی کرتا ہے جو، وہ بھی کرتا، بغیر اس کے جو نماز نہیں تھی۔ اب مسئلہ آ جاتا ہے کہ بعد میں بہرحال ایک دوسرے علمی گفتگو ہے، تو کہہ رہا ہوں کہ اس نوعیت کے مسائل کے ذریعے سے آپ جب آگاہی آپ کو اس وقت ملے گی جب آپ کا تعلق اہل علم سے ہوگا جو ہے۔ اب آئیے دیکھیے قرآن کریم ہم کیسے پڑھتے ہیں۔ ہم نے تو چند صورتیں یاد کر لی ہیں، نماز میں انہی تمام صورتوں کو ہم دہراتے ہیں، لیکن ہم صحیح پڑھ رہے ہیں یا ہم غلط پڑھ رہے ہیں؟ کہیں ایسا تو نہیں کہ ہم معنی اس کا بدل جا رہا ہے؟
ہاں الحمدللہ رب العالمین، ہاں چھوٹا ہا سے آپ نے اگر پڑھ دیا، اور ہا جو قاعدہ ہے حروف حلقی میں سے ہے، ہاں اس کا آپ نے اہتمام نہیں کیا تو معنی کہاں سے کہاں ہو گیا جو ہے۔ حمد کے معنی ہوتے ہیں تعریف کے جو ہے، اور ہا میم دال کے معنی ہوتے ہیں پستی کے جو ہے، ہاں پستی اللہ کے لیے، نعوذ باللہ، تمام تعریف اللہ کے لیے۔ اور چھوٹا ہا سے آپ نے پڑھ دیا بغیر قاعدے اور بغیر تجوید کے الحمدللہ رب العالمین، جسے کو عموماً لوگ پڑھتے ہیں، تو معنی کیا ہو گیا کہ پستی اللہ تبارک تعالیٰ کے لیے، نعوذ باللہ، یعنی شرکیہ عمل انسان کر گزرا جو ہے۔ ایسے بہت ساری چیزیں ہیں جو ہے جس کا سمجھنا ضروری ہے جو ہے۔ تو قرآن اس وجہ سے پڑھنے آئے، یعنی کہ ہمیں پڑھنا آتا نہیں، اہل علم کے پاس آئیں گے تو اس کے نکات اور اس کی باریکیاں آپ کو بتائیں گے جو کہ یہ ایسا پڑھ دو گے تو معنی یہ ہو جائے گا، ایسا پڑھ دو گے تو معنی یہ ہو جائے گا، اور معنی کہیں سے کہیں تبدیل ہو جائے گا۔ میرے بھائیوں، میں ایک خلاصے کلام کے طور پر ایک بات کہتا ہوں کہ دین کی ضرورت اگر آپ کو ہے تو پھر علماء کی ضرورت آپ کی باقی رہے گی، اور اگر دین سے آپ کا تعلق کمزور ہوگا تو علماء سے جو ربط اور اس کا تعلق ہے وہ کمزور ہونا یہ لازمی چیز ہے۔ اب آپ اپنے آپ کو دین کے پابند کریں اور دین سیکھیں، اور اس دین کو سیکھ کر کے اس کے مطابق اپنے آپ کو عمل میں لائیں، اور اس دین پر اللہ تبارک تعالی ہم سب کو چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ چند مثالیں تھیں اور چند گزارشات سے جن کے ذریعے سے آپ کو یہ بتانے کی کوشش کی گئی کہ ہمیں اہل علم سے کس طریقے سے ان کو جڑ کر کے رہنا چاہیے، اور ان کی جو عزت تقریب، ان کا جو احترام ہو، ایک الگ عنوان ہے، اس عنوان پر جو ہے یہاں گفتگو ممکن نہیں ہے۔ بس میں انہی باتوں پر اکتفا کرتا ہوں اور اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک تعالی ہمیں دین سیکھنے کی اور دین پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس دین کا سیکھنا اہل علم کے ذریعے سے ہو سکتا ہے۔ یہ کائنات کی سنت ہے، سنت الہی ہے۔ اللہ تبارک تعالی ہمیں اہل علم سے جڑ کر کے رہنے اور ان کے ساتھ سیکھنے، سکھانے اور علمی مجلسوں کے انعقاد کرنے کی اللہ تبارک تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، وأقول قولي هذا واستغفر الله ربي من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم۔